نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. ہمارے پاس جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جس پر عمل کر کے ہم زندگی کی کامیابی اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کرتے ہیں، اس دین کو ہمارے تک پہنچانے کا سب سے مضبوط واسطہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قدوسی جماعت ہے. اور یہ صحابہ کرام دین میں ایک ستون کی مانند ہے کہ اگر دین سے صحابہ کرام کو نکال دیا جائے تو دین کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ ان آنکھوں نے دیکھا جن کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی ورآ من رآنی، کہ جہنم کی آگ اس شخص کو نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا، ورآ من رآنی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا. ان دونوں پر جہنم کی آگ حرام ہے. کیا مطلب؟ جس نے صحابہ کرام نے مجھے دیکھا تو صحابہ کرام پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے صحابہ کو دیکھا یعنی تابعین ان پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. اب صحابی کہتے کسی ہیں؟ تعریف کی جاتی ہے کہ جس نے حالت ایمان میں پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا، یا آپ علیہ السلام نے جس کو حالت ایمان میں دیکھا وہ صحابی بن جاتا ہے. چاہے وہ صحابی پیغمبر کو دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ کے پیغمبر بھی اگر حالت ایمان میں اس کسی کو دیکھ لے تو وہ صحابی بن جاتا ہے. جس طرح حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ نابینا تھے، ساری زندگی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کی حالت میں دیکھا، اس لیے وہ صحابی کہلاتے ہیں. اور صحابیت کا درجہ انسان اگر کہے کہ میں محنت کر کے تہجد پڑھ کے نمازیں پڑھ کے اللہ کے سامنے عاجزیاں انکساریاں کر کے اس درجے میں پہنچ جاؤں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ درجہ محض اللہ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے کہ اللہ نے جن کو توفیق دی، جن کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور جنہیں وہ زمانہ عطا کیا جو زمانہ پیغمبر علیہ السلام کا زمانہ تھا. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہتر لوگ کون سے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے زمانے کے لوگ. پھر ان کے بعد جو ان کو ملتے گئے، تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ. خیر القرون قرنی، زمانوں میں سے سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے.
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اسی طرح نیچے چلتے جائیں، بہتر بہتر زمانہ آتا جاتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے، اور سب سے بہتر زمانہ قرنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ صحابہ کرام کی عظمت اور مقام کو بیان کیا، اور قرآن مجید کے سب سے اول مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے۔ اگر قرآن کہیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو سب سے پہلے اس سے مراد صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کہتے ہیں اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار تو سب سے پہلے مصداق صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کہتے ہیں اولئک ھم المتقون تو سب سے پہلے مصداق صحابہ کرام ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت ہے۔ پھر یاد رکھیے یہ بڑی قدوسی جماعت ہے۔ ہمارا دنیا میں امتحان کاغذ پر ہوتا ہے، دنیا میں امتحان ایک خاص نصاب کا ہوتا ہے، اس نصاب کو ہم نے پڑھ کر امتحان دینا ہوتا ہے۔ امتحان لینے والے عام استاد ہوا کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام وہ عظیم جماعت ہے کہ جن کا امتحان اللہ نے کسی نصاب کا نہیں لیا بلکہ اس جگہ کا امتحان لیا کہ جس جگہ کو اللہ کے علاوہ اس کے حال کو کوئی نہیں جانتا، یا بندے کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ نے اس دل کا امتحان لیا، اور اس دل میں اللہ نے سوائے ایمان کے کچھ نہیں پایا۔ اللہ فرماتے اولئک الذین کتب علیہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو مزین کر دیا، وزینہ فی قلوبہم، اور اس ایمان کو ان کے دلوں میں مزین اور خوبصورت کر دیا۔ کیا مطلب کہ اگر ایمان خوبصورت لگتا ہے تو صحابہ کرام کے دلوں پر لگتا ہے۔ کیوں؟ ان کا دل کینے سے پاک، حسد سے پاک، شرک اور بدعات کی غلاظت سے پاک۔ جب ان کا دل پاک اور صاف ہے تو ایمان اگر خوبصورت نظر آتا ہے تو وہ صحابہ کرام کے دل میں نظر آتا ہے۔ پھر یاد رکھیے ایک عام سا جملہ ہے کہ جنت ملتی ہے ایمان سے۔ ایمان انسان کا کامل ہو، عقیدہ توحید پر انسان پختہ ہو تو پھر انسان جنت کا مستحق بنتا ہے۔ جنت ملتی ہے ایمان سے، اور ایمان بنتا ہے قرآن پاک سے، کہ قرآن مجید کے ذریعے انسان کا عقیدہ بنتا ہے، انسان کا ایمان بنتا ہے۔ لیکن اب قرآن پر ہم نے عمل کیسے کرنا ہے؟ وہ عمل کر کے دکھایا صحابہ کرام نے کہ اس طرح قرآن پر عمل کرنا ہے، اور صحابہ کرام نے پھر کیسا عمل کر کے دکھایا کہ اللہ نے ان کے ایمان کو معیار ایمان بنا دیا۔ اگر ہم نے ایمان لانا ہے تو اس طرح ایمان لانا ہے جس طرح صحابہ کرام نے ایمان لایا ہے۔ یاد رکھیں ہم نے کلمہ پیغمبر علیہ السلام کا نہیں پڑھا۔ پیغمبر علیہ السلام کا اگر ہم کلمہ پڑھیں تو اس سے انسان بڑے گناہ کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ کلمہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کا نہیں پڑھا، بلکہ ہم نے کلمہ وہ پڑھا جو کلمہ صحابہ کرام نے پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر تو کیا کہتے تھے؟ انی رسول اللہ۔ اب خود اندازہ لگائے اگر ہم پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں تو ہم دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو صحابہ کرام کا کلمہ پڑھا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرے صحابہ نے بتا دو فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان اس طرح لے کر آئے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح میرے صحابہ تم ایمان لے کر آئے ہو، جس کلمے کو پڑھ کر تم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہو، اگر یہ بھی اسی کلمے پر عمل کرنے والے بن جائیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ پھر آج کے دور میں یہ بڑی مظلوم جماعت بن چکی ہے، جو اٹھتا ہے صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے، جو اٹھتا ہے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے صحابہ کرام کی جماعت کو منتخب کر دیا، بعض کو میرے رشتہ دار بنا دیا، بعض کے ساتھ سسرالی رشتہ بنا دیا۔ آگے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہے۔ اب یاد رکھیں جس پر اللہ لعنت کر رہے ہو، جس پر فرشتے لعنت کر رہے ہو، جس پر تمام لوگ لعنت کر رہے ہو، تو معلوم ہوتا ہے وہ انسان کسی کام کا نہیں ہے۔
تو جس نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا اس نے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ کسی کام کا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی لعنت کا مستحق ہے، فرشتوں کی طرف سے بھی لعنت کا مستحق اور تمام لوگوں کی طرف سے وہ لعنت کا مستحق ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جس کو دیکھو اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، تم کسی آدمی کو دیکھو تو میرے صحابہ کرام کو گالیاں دے رہا ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اسے کہہ دو اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر، یہ تم برا کام کر رہے ہو اور اللہ کی لعنت ہو تمہارے اس برے کام پر۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا، توجہ کیجئے سونے کی بڑی قیمت ہے، اور احد پہاڑ کوئی معمولی پہاڑ نہیں، بہت بڑا پہاڑ ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم امتیوں میں سے کوئی ایک امتی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور میرا ایک صحابی ایک مٹھ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس مٹھ جو کے برابر تو ہونا دور کی بات، اس کے نصف کے برابر بھی ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ جو صحابی نے ایک مٹھ جو کا نصف اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اور تم اور پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو، پھر بھی صحابی کے مقام کے برابر ثواب تم حاصل نہیں کر سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اگر صدقہ کریں گے ہمارے دل کے اندر ریاکاری کا شبہ ہے، ہو سکتا ہے ہم دکھلاوا کر لیں، ہو سکتا ہے ہمارے اندر دکھلاوا آ جائے، لیکن صحابہ کرام کا جو صدقہ ہے اس میں بہت کامل درجے کا اخلاص پایا جاتا ہے، اور اعمال کا ثواب اخلاص نیت کے ساتھ ہوتا ہے، چونکہ صحابہ کرام کی نیت کمال درجے کی خالص ہے، اخلاص کے وہ اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے اگر وہ ایک مٹھ جو بھی خرچ کرتے ہیں تو امتی کے سونا اور پہاڑ کے برابر سونا صدقے کرنے کے بھی برابر نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک صحابی کے مٹھ جو کا نصف خرچ کرنا اس کا زیادہ ثواب ہے۔ آخری بات، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ستاروں کے 3 عمل ذکر کیے، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے خوبصورت کیا، پتہ چلا کہ آسمان ستاروں کے ذریعے خوبصورت ہے۔ کیا مطلب؟ ستارے آسمان کی خوبصورتی کا سبب ہے۔ دوسرا اللہ نے عمل ذکر کیا ستاروں کا، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، یہ ہر سرکش شیطان سے حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ اکثر رات کو دیکھتے ہیں، بزرگ حضرات جانتے ہیں اس عمل کو، کہ آسمان میں ایک ستارہ اچانک چلنے لگ پڑتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شہاب ثاقب ہوتا ہے کہ شیاطین آسمان پر جاتے ہیں اور وہی یعنی اللہ کا پیغام چرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے پیچھے وہ ستارہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حفظ من کل شیطان مارد، یہ شیطان سرکش کی طرف سے یہ محافظ بن جاتے ہیں، یعنی ان کو حملہ نہیں کرنے دیتے، انہیں کوئی بات چرانے نہیں دیتے، یعنی وہ اللہ کی غیب جو اللہ فرشتوں کو باتیں دیتے ہیں وہ چرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ستارے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور تیسرا اللہ نے ان کا کام ذکر کیا، پہلا عمل آسمان دنیا کو اللہ نے خوبصورت کیا ستاروں کے ذریعے، دوسرا یہ شیطان سرکش سے حفاظت کرتے ہیں، اور تیسرا وعلامات وبالنجم هم یہتدون، یہ ستارے یہ ایک علامت ہے اور ان علامتوں کے ذریعے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ ستاروں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اب مہینہ ختم ہو گیا ہے، اب یہ ستاروں کے قمری جو نظام ہوتا ہے جسے کہتے ہیں۔ اب ذرا توجہ کریں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ کیا مطلب؟ دین ایک آسمان کی طرح ہے، اس آسمان کی خوبصورتی صحابہ کے ذریعے ہے۔ دین ایک آسمان کی طرح ہے، دین ایک عمارت کی طرح ہے، دین ایک عمارت کی طرح ہے اور اس عمارت کی حفاظت کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ دین ایک علامت ہے اور اس علامت کو دین جو ہے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس ہدایت کی جو علامات ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے۔ تب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کہ جس طرح ستارہ آسمان کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے اسی طرح میرے صحابہ
دین اسلام کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح صحابہ کرام کے ایمان کے ذریعے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ جس طرح ستارے شیطان سرکش سے حفاظت کا ذریعہ ہیں، اسی طرح میرے صحابہ کرام دین اسلام کے جتنے بھی مخالف دشمن ہیں ان سب کی طرف سے محافظ بن جاتے ہیں کہ دین کی حفاظت کرنے والے وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی جماعت کوئی معمولی جماعت نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کا ادب و احترام اپنے دل میں بٹھانا ہوگا۔ کیوں؟ یہ ہم سب کے محسن اعظم ہیں۔ سب سے بڑا احسان ہم پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ صحابہ کرام کا ہے۔ اگر صحابہ کرام کی جماعت نہ ہوتی، وہ ہم تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں نہ پہنچاتے، آج ہمارے لیے شریعت پر عمل کرنا ناممکن ہوتا۔ یہ صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر کے عمل کو آگے پہنچاتے گئے، پھر آگے اگلے لوگ تک پہنچاتے گئے، اور یوں یہ سلسلہ نسل در نسل ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اور صحابہ کرام کا ہمارے سب سے بڑے محسن اعظم ہیں، اس لیے ان محسنین کا ہم نے احسان کو ہم نے بھولنا نہیں ہے بلکہ ان کا ادب و احترام کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔